حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حضرت عیسیٰ کے پیچھے یہودی بھاگے ان کو مارنے اور پکڑنے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، ان کو موت نہیں آئی، سولی نہیں چڑھے. یہ کرسچنوں اور یہودیوں کا غلط عقیدہ ہے، لیکن انہوں کو بنایا ہوا ہے. ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ تو قتل ہو گئے، سولی چڑھ گئے، اس لیے وہ صلیب کا نشان بنائے ہیں کہ سنٹر میں جو ہے وہ عیسیٰ ہے اور یہ اوپر جو نشان ہے یہ سولی کا ہے. اسے صلیب کہتے ہیں. صلیب عربی میں یہ سولی کو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے. اور قرآن کہتا ہے وما صلبوہ وما قتلوہ، کہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا اور نہ انہوں نے قتل کیا ہے. یقیناً اللہ کہتا ہے یہ بڑی کنفرم بات بتا رہا ہوں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو ان کے ہاتھوں سے بچا کر اپنی طرف آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب وہ آئیں گے. توجہ کیجئے گا، میرے نبی فرماتے ہیں لیاتین عیسیٰ علی قبری، کہ حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے اور ضرور بے ضرور مدینہ منورہ میں میرے روضے پر، میری قبر پر پہنچیں گے اور آ کر کیا کریں گے؟ یسلم علیہ، آ کر مجھے سلام کریں گے. والسلام علیکہ یا رسول اللہ، عیسیٰ میری قبر پہ آ کے سلام مجھے کریں گے. لا ردن علیہ، اور جب وہ سلام کریں گے میں نبی سلام سن کر اس سلام کا جواب بھی دوں گا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر قبروں میں زندہ ہیں. زور سے بولیے نبی قبروں میں. یہ دائیں بائیں مت پھرا کریں، یہ یاد رکھیں، غلط عقیدوں کی طرف نہ جائیں. توحید کے نام پر بہت سارے لوگ آپ کو نبی سے دور کر رہے ہیں، شہداء کی حیات سے جو اصل ہے اس سے متنفر کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام کو مان رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یوں صراط مستقیم سے پھسل گئے. اس لیے علماء حق کے بغیر نہ کسی کا بیان سنیں نہ ان کی کتابیں پڑھیں، ورنہ مرزا انجینئر جیسے بے وقوف جنہوں نے کسی استاد سے پڑھا بھی نہیں، نہ عربی عبارت آتی ہے، نہ کوئی ایسا علم ہے اس کے پاس، نہ مدرسوں میں کبھی پڑھا ہے، بس انجینئر، اور وہاں سے اٹھتے اٹھتے آج اس نے حدیثوں کی انجینئرنگ شروع کر دی. کبھی علماء پر تبرہ، کبھی فقہاء پر، کبھی صحابہ پر، کبھی کس کو بھونک رہے، اور لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کو جواب نہیں آتا. ارے بے وقوف، تو گمراہ ہو گیا ہے، اپنی خیر منا، ورنہ یہ انجینئر کیا چیز ہے؟ وہ تو علماء کے سامنے بیٹھ سمجھ آ جائے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. گھروں میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا اور چیز ہے، لیکن جب وہ سامنے آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے. بہرحال میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انجینئروں کا نہیں فرمایا ہے. اس لیے یہ ورثہ صرف علماء ربانیین سے ملے گا، دائیں بائیں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انعام یافتہ جو طبقہ ہے وہ 4 ہیں جن کے راستے پر چلنے کا آپ نے مانگا ہے. ان میں نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. انجینئر اس میں کہیں کھڑا نہیں ہے. آپ نے ملک کا قانون سیکھنا ہے، آپ وکیل کے پاس چلے جائیں. ارے آپ نے ڈاکٹری سیکھنی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ارے آپ نے سیاست سیکھنی ہے، آپ سیاستدان کے پاس چلے جائیں. اور اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو پھر آپ علماء کے پاس آئیں گے. ہر ایک کی اپنی لائن ہے. ارے ملک کا قانون میرا شعبہ نہیں، میں اس میں دخل دوں گا تو ظاہر بات خرابی بنے گی، چونکہ میں نے اس چیز کو سیکھا نہیں ہے اور مجھے حق بھی نہیں کہ میں بیٹھ کر قانون کی تشریح کروں کہ جو جج کہتے ہیں وہ غلط ہے، جو وکیل کہتے ہیں وہ غلط ہے، جو پارلیمنٹ کہتی ہے وہ غلط ہے، اور میں زیادہ سمجھ گیا ہوں، میرا تو شعبہ ہی نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کی اپنی لائن ہے، اپنی لائن ہی میں اس کو بات کرنی چاہیے. تو مرزا انجینئر کو اپنی لائن میں بات کرنی چاہیے. امام بخاری پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، ابو حنیفہ کو نہیں تولنا چاہیے، صحابہ کو چیک نہیں کرنا چاہیے کہ امیر معاویہ غلط تھے یا صحیح تھے، مغیرہ بن شعبہ صحیح تھے یا غلط تھے. ارے میاں تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ یہ تو تیری لائن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گمراہی سے محفوظ فرمائے.